عالم ما کانا و ما یکون بنایا تھا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا، پہلے یہ تھا نا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہے، ماں کے ہے۔ ایک صحابی کے ہاں ولادت متوقع تھی، حضور نے فرمایا کہ ما یولد لک، تمہارے یہاں کیا پیدا ہوگا؟ انہوں نے عرض کی اما غلام او جاریہ، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ میرے آقا نے پوچھا بما یشبہ، کس کے مشابہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ اما آباہ و امہ، یا ماں کے مشابہ ہوگا یا باپ کے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں ٹھہر جا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے اور جب روح بطن مادر میں جنین میں ڈالنے کا وقت آتا ہے تو آدم علیہ السلام، آدم و حوا علیہم السلام سے اس کے والدین تک جو سلسلہ نسب میں ہیں ساری صورتیں سامنے آتی ہیں، وہ کسی ایک کو اختیار کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ کیونکہ حضرت زید بن حارثہ کا رنگ صاف تھا، کھلا تھا، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید کا رنگ سانولا تھا۔ مدینہ میں گئے تو لوگوں نے اس پر تان کیے، مشابہت کو دیکھا۔ ذرا کہ اسامہ بن زید کا لقب تھا حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب، اور سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ اور آپ نے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے جو آخری لشکر ترتیب دیا اس کا سپہ سالار بھی ان کو بنایا تھا۔ تو اچانک حضور گھر میں داخل ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تبرق اساریر وجہی، حضور کا چہرہ پر نور تھا، نور کی جھلک رہا تھا، خوشی کے اثار تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ ابھی عربوں میں قیافہ شناس ہوتے تھے نا، مدلجی آیا تو دو آدمی لیٹے ہوئے تھے، پچھلے حصے پر چادر تھی دونوں پر، پاؤں دونوں کے کھلے تھے۔ اس قیافہ شناس نے کہا کہ بعد ہو من بعد، یہ باپ بیٹا ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا نے بتایا۔ تو آپ یہ جو آج کل ڈی این اے جس کو شور مچاتے ہیں، تو یہ تو میرے آقا نے پہلے بتا دیا کہ جب روح پھونکی جاتی ہے تو چار چیزیں لکھ دی جائے، رزق ہو و اجل ہو، شقی اور سعید۔ اور ابھی انہوں نے ڈی این اے کے ذریعے جو چیزیں معلوم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہیومن ڈسک ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا کمپیوٹر ڈسک ہے، اس کا ابھی ہم نے 10% بھی نہیں معلوم کر سکے۔ لیکن یہاں اسلامی نظریاتی کونسل میں جب آیا کہ ڈی این اے حجت ہے یا نہیں، تو ہم نے کہا کہ ڈی این اے سے فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن 4 عینی گواہوں کے مقابل قطعی حجت نہیں ہے، ظنی ہے۔ تو آسمہ جہانگیر تھی اس زمانے میں، اور باقی لبرل اور سارے شور مچایا۔ تو میں امریکہ گیا، میں نے وہاں میری ایک نشست ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، پوری رات دور دور سے آتے ہیں، 75 میل 60 میل 35 میل، بعض میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، وہ ہم سے معلوم کرتے ہیں۔ تو میں نے ڈی این اے کے بارے میں پوچھا کہ یہ قطعی ہے، تو مجھے بتایا کہ ڈیلس ہے، ٹیکساس اسٹیٹ ہے، اس کا کیپٹل ڈیلس ہے جہاں کا بش رہنے والا تھا، وہاں کی عدالت نے، اور ایک جرمنی کی عدالت میں کیس آیا، ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا جو بلڈ سیمپل لیا تھا، جس چیز سے لیا تھا اس میں کوئی کنٹینمنٹ یا ملاوٹ تھی،
تو جج نے کہا کہ اگر 20,000 ارب میں سے ایک بھی شک پیدا ہو جائے تو ہم اس کو قطعی نہیں مان سکتے. تو میں نے کہا کہ جس مرحلے تک تم اتنے سائنسی تحقیقات کے بعد پہنچے ہو، میرے آقا نے ایک جملے میں فرما دیا تھا الحدود تزدر بالشبہات، کہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں. یہ قرآن، یہ جو ہمارے فکر رضا کے امین بیٹھے ہیں، اعلی حضرت ہمارے محسن ہیں، میں عقائد کی باتوں کو چھوڑ کے قرآن کے ترجمے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ڈکشنری میں اس لفظ کے یہ معنی ہے یا نہیں ہے. عربی زبان میں ایک معنی کے لیے 80 الفاظ آتے ہیں اور ایک لفظ کے 80 معنی بھی مل جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تو شیخ الہند نے، جانتے ہیں شیخ الہند کو، آپ بھی جانتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے جن و انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں. تو اب اگر ہمیں غیر مسلم کہیں کہ ہمارے پاس تو طاقت آ گئی ہے، ہم راکٹ داغتے ہیں اور زمین کی گریوٹی سرکل سے نکل جاتے ہیں، راکٹ داغتے ہیں اور چاند کے سرکل میں داخل ہو جاتے ہیں، راکٹ داغتے ہیں اور واپس زمین کے سرکل میں داخل ہو جاتے ہیں، دوسرے سیارے ہیں، تو تمہارا قرآن تو سچا نہ ہوا. تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا، کیونکہ سلطان کے 3 معنی ہیں: طاقت، حجت، سلطنت. آپ نے ترجمہ کیا کہ اے جن و انسانوں کے گروہ، اگر زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو کوشش نکل کر دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر جہاں بھی جاؤ گے اسی کی بادشاہت ہے. اب بولو، آج سے 1000 سال بعد اگر سینکڑوں سیاروں کی حدوں میں انسان پہنچ جائے تو اللہ کی بادشاہت کی حد سے نہیں نکل سکتا. جہاں جائے گا وہاں میرے رب کی بادشاہت ملے گی. اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ جب پڑھو تو کس کا پڑھو، یہ تو میں نے سائنٹیفک بات کی ہے، عقائد کی باتیں تو بڑی مفصل ہیں. تو اس لیے علماء حق سے وابستہ رہو، علماء حق سے جڑ کر رہو، مدارس سے وابستہ رہو، اور قوال اور آرٹسٹ پالنے کی بجائے علماء تیار کرو. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں ایک حافظ کا خرچ اٹھانا ہے، ایک عالم کا اٹھانا ہے. تو پہلے میں کہتا حافظ کے لیے 3000، عالم کے لیے 5000، مگر اب 2 مہینے پہلے میرے ادارے کا بجلی کا بل 7 لاکھ آیا. میں نے کہا کم از کم 7000 ایک آدمی کا، اور دیتے ہیں لوگ. تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچے پیش کرو. اگر آپ کو اللہ نے 2-4 بچے دیے ہیں تو ایک اللہ کے دین کے لیے دے دو. اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے دیا ہے اس کو گود لے لو، اس کی کفالت کرو. اپنے بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے دیگیں پکا کر برادری کو کھلانے کی بجائے ان اداروں میں آؤ، کیونکہ ہمیں ان اداروں کی ضرورت ہے. ہمارے چونکہ آپ کے ہاں تو ایصال ثواب کے کئی عنوانات ہیں نا، تو ان کے ہاں تو ایک ہی ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، لٹریچر ہے. تو آپ کو بھی ترجیحات بدلنی ہوں گی دین کی. اس لیے
میں ایک بار پھر حاجی محمد یونس صاحب حافظ بھی ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی، یہ کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کتنے سرمایہ دار ہیں، پورا سیالکوٹ سے لیں اور لاہور سے چلیں، گجرانوالہ، وزیر آباد، گجرات تک انڈسٹریل ایریا، ایک ایک ادارے والا جو ہے ایک عظیم الشان ادارہ بنا سکتا ہے، مگر ترجیحات اگر معلوم ہوں کہ آج دین کا تقاضا کیا ہے۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، ابھی میں کینیڈا میں گیا تھا، اسلاموفوبیا پر بات کی، لیکن زیادہ آپ لوگوں کو تنگ کرنا بھی مناسب نہیں ہے انشاءاللہ۔ وہ اختر شیرانی نے نیپولین بوناپارٹ کو جب جانا پڑا تو کہا کہ الوداع ماسکو کی خونی بہارو الوداع، گر ملی فرصت تو آئیں گے یہاں اگلی بہار کو۔ تو یہ خونی بہاریں نہیں ہیں، یہ نورانی بہاریں ہیں جو حاجی صاحب نے سجائی ہیں، لیکن سجاتے رہیں۔ اور میں مقرر یا خطیب نہیں ہوں، مجھے اپنی اس کمزوری کا پتہ ہے کہ ہمارے شعر ہیں سارے دائیں بائیں، تو ان حضرات سے آپ خدمت لیں اور اپنے عقائد کی، دین کی تبلیغ کریں، اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اس کو ترجیح اول بنائیں اور مجالس درس قرآن کریم قائم کریں اور مجالس درس حدیث قائم کریں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آپ دعا فرمائیں۔ پیر صاحب سے، آپ دعا فرمائیں۔ پیر صاحب سے سب کے لیے دعا فرمائیں۔ تھوڑا سا پانی دے دیں۔ جی جی پانی دیں۔ حال کرو۔ السلام علیکم۔ آمین۔ مناظرین بڑے فائدے میں ہوتے ہیں، مخالفین کو ہٹ کرتے ہیں، آپ سے داد ملتی ہے۔ میرا شعبہ بڑا مشکل ہے کہ مجھے اپنے لوگوں کی خبر لینی ہوتی ہے۔ آپ نعرے بھی بند کروا دیتے ہیں، پھر ریلیکس نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا کیجئے رب العالمین ہمارے حاجی صاحب کا جو طلباء کا ادارہ ہے عظیم خدمات انجام دے رہا ہے، اور جو طالبات کا ادارہ عن قریب شروع ہونے والا ہے، اور آج اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا جو حضرت نے انعقاد کیا، اور ان اکابر علماء کے فرمودات، ارشادات اور خطابات کو ہمیں سننے کا موقع ملا، آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ یا اللہ ان سب سعادات کو، عبادات کو، طاعات کو اپنی بارگاہ میں نذرانہ بندگی اور اپنے حبیب کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول، مأجور اور مشکور فرما۔ یا رب العالمین، جو بیان کیا ہے ہم نے، اس میں جو حق ہے اسے ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ کر قبول کرنے اور قبول کر کے اس پر عمل کی سعادت و توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو، خطا ہو گئی ہو، اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ یا اللہ ان تمام خدمات کو حاجی محمد یونس صاحب کے لیے، ان کے والدین قریبین کے لیے،
ان کے آباء و اجداد اور امہات و جدات میں سے جو ایمان کے ساتھ چلے گئے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے اسے صدقہ جاریہ فرما۔ اور یا رب العالمین جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں ان سب کے میرے والدین کریمین جن جن کے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارے سلسلہ اساتذہ میں جو ہمارے اکابر گزرے ہیں ان سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ان علماء کے علم میں، ان کی عمر میں، ان کی سعادات میں، ان کی توفیقات خیر میں، ان کی تدریس، تقریر اور خطابت کی تاثیر میں مزید فیضان عطا فرما۔ ادارے کے اساتذہ بیٹھے ہیں ان کے لیے، اور یہ دارالعلوم ضیاء القرآن کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے علم میں، عمر میں، فیضان میں برکات عطا فرما۔ جو طلباء یہاں تعلیم پا رہے ہیں یا اللہ انہیں علم نافع عطا فرما۔ جنہوں نے حفظ کیا ہے، کر رہے ہیں، انہیں حفظ قرآن کریم کی سعادت سے فیضیاب فرما، اور اس قرآن کے نور سے ان کے اور ہم سب کے قلوب کو، اجسام کو، جسم و جاں کو، ظاہر و باطن کو، بعد از وفات ہماری قبور کو، ان حفاظ کے گھر بار کو منور و معطر فرما۔ یا رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے حاجی صاحب کے معاش میں، کاروبار میں مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرما، اور انہیں مزید در مزید اپنے دین متین کی خدمت کی سعادت و توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی علمی اور عملی، دینی اور دنیاوی خوشیاں، ترقیاں، کامرانیاں اور سعادت مندی دیکھنے کے مواقع نصیب فرما۔ اور یا رب العالمین جو نعمت اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولاد صالح کی نعمت نصیب فرما۔ یا اللہ جن گھرانوں میں جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، بھائی اور بہنیں ہیں، جن کے رشتوں اور نسبتوں کا انتظار ہے، اپنی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ اور تقدیر غالب سے سب کے لیے حسب حال مناسب رشتے اور نسبتیں مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرما۔ سب کو زیارت حرمین طیبین کی سعادت نصیب فرما۔ اسلام پر زندگی اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ جو حاضرین اور ان کے متعلقین بیمار ہیں ان سب کو اور ہم سب کو تمام جسمانی، روحانی، اخلاقی، اعتقادی، ظاہری اور باطنی امراض سے شفاء کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی